السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف ہاتھ ہی سے نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ سے نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں، اور پھر ایک دن سب کے الگ الگ مکان ہو جاتے ہیں۔ بہن بھائی ایک دوسرے کے مہمان ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی زندگی کی حقیقتوں کو قبول کرنے کے لیے مضبوط نہیں، بے حس ہونا پڑتا ہے۔ بیچارہ بننے سے تکلیف برداشت کر لینا ہزار گنا بہتر ہے، کیونکہ اس سے آپ کی عزت نفس قائم رہتی ہے۔ کیفیت کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہتی۔ برے سے برا انسان بھی کبھی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رکھ کے آنسوں کی جھڑی لگا دیتا ہے، اور کبھی پرہیزگار اور متقی لوگ بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تم سے طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دیں گے۔ موت انسان کو مار دیتی ہے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ جو چیز کسی کو مقدار میں زیادہ دی جائے وہ ضائع ہی ہو جاتی ہے، چاہے وہ توجہ ہو، احساس ہو یا پھر محبت۔ زندگی میں کبھی کوئی ٹھوکر کسی غلط راستے پر چلنے سے بچانے کے لیے بھی لگتی ہے، جو آپ کو ساری زندگی سیدھے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ ہر انسان خوبصورت ہے، بشرط یہ کہ دیکھنے والا خوبصورت انسان ہو۔ سوچ سے بڑھ کر کوئی خوبصورتی نہیں، کیونکہ شخصیت کا حقیقی جوہر سوچ ہے، جلد کی رنگت نہیں۔ حساب کا اصول ہوتا ہے، دو میں سے ایک نکالو، ایک بچتا ہے۔ محبت کا اصول ہے، دو میں سے ایک نکالو، ایک بھی نہیں بچتا۔ زبان صرف ایک وسیلہ ہے، حقیقت میں تربیت کلام کرتی ہے۔ ماضی کا استعمال زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیجیے، بدتر بنانے کے لیے نہیں۔ گھڑی کو مت دیکھیے، یہ دیکھیے کہ کام کیا کرتی ہے، اور چلتے رہیے جیسا کہ یہ ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ لوگوں کو تب فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ کو کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خواب اور حقیقت کے بیچ جو فاصلہ ہوتا ہے اسے عمل کہتے ہیں۔ اپنی نگاہیں ستاروں پر رکھیے، لیکن دھیان رہے آپ کا پیر زمین پر ہونا چاہیے۔ ذہن ہمیشہ یاد نہیں رکھے گا کہ کیا ہوا تھا، لیکن دل ہمیشہ احساس کو یاد رکھے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں اچھا سوچیں، تو آپ اچھا بولنا شروع کر دیں۔ معافی مانگنے میں جو پہل کرتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے، معاف کرنے میں جو پہل کرتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اور بھول جانے میں جو پہل کرتا ہے وہ مشرور ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وہی لوگ اپنی تنقید کو برداشت کرتے ہیں جو سچ مچ اپنی بہتری کے خواہاں ہوتے ہیں۔
دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا. تالی کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا. اپنے اولاد کی طرف دیکھ کر شکر الحمدللہ بھی پکار لینا، کیونکہ کتنے لوگ ترستے ہیں اس نعمت کے لیے. ہماری زندگی میں وہ شخص سب سے بہترین ہوتا ہے جو ہمیں اس وقت بھی سمجھتا ہے جب ہم اپنے خود کو بھی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے ہیں. عورت کی وفا کا پتہ تب چلتا ہے جب مرد کے پاس کچھ نہ ہو، اور مرد کی وفا کا پتہ تب لگتا ہے جب اس کے پاس سب کچھ ہو. مشکل یہ نہیں کہ آپ نے جانا کہاں ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ غلط جگہوں سے واپس کیسے آنا ہے. اپنی قیمت لوگوں کی نظروں میں مت تلاش کیا کرو. آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کا رب آپ کو بہتر جانتا ہے. میں زندگی بھر دو بندوں کو تلاش نہ کر سکا. ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہوا اور غریب ہو گیا ہو. دوسرا وہ ظالم جو ظلم کر کے اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں. کسی کے خلوص کو کبھی بھی مفادات کے ترازو میں مت تولیں، کیونکہ خلوص کو جانچنے والا پیمانہ بنا ہی نہیں. جو شے آنسوؤں میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آنکھ کی زینت نہیں بن سکتی، خواہ وہ محبت ہو، عداوت ہو، توجہ، لمحہ یا کوئی انسان. رب کا خوف بھی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، اور اس کا ادراک بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہی ادراک انسان کو صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے. بے شک زیادہ باتیں، زیادہ وضاحتیں انسانوں کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں. وہ ایک چیز جس کے لیے اکثریت رائے درکار نہیں، آپ کا اپنا ضمیر ہے. جس نے ایک بار تم پر احسان کیا ہو، وہ کبھی تمہیں نقصان پہنچائے تو اس کے احسان کو یاد کر کے اسے معاف کر دو. کسی کا آپ پر اعتبار کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے. اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا، جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے. جب زندگی میں دعائیں کم ہو جائیں تو دوائیں بڑھ جاتی ہیں.